بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 76واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 69 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 69 ہے، ید اللہ علی الجماعت، ید اللہ علی الجماعت، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی مدد، علی الجماعت جماعت پر ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد، علی الجماعت جماعت پر ہے۔ اب یہاں پر یدو بمعنی ہاتھ، یہ اصل میں ید یون ہے، پھر جمع اس کی ایدی اور ایادی آتی ہے۔ الجماعت بمعنی آدمیوں کا گروہ، اور جمع اس کی جماعات آتی ہے۔ یہ باب فتح یفتح سے مستعمل ہے، جمع یجمع جمعا بمعنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو کام کئی مسلمان مشورے سے مل کر سنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے من حیث القوم یہ امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور اسی روایت کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہمیشہ رہے گا۔ تمام مسائل کا اثبات 4 چیزوں سے ہوتا ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو بھائی یہ حدیث جو ہے یہ اجماع کے حق میں بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امداد ہے اس جماعت کے ساتھ جو دین کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی اور غلطی میں پڑنے سے بچاتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ید اللہ، یدو مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مضاف، اور لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ علی الجماعت، علی جارہ اور الجماعت مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنتن کے ساتھ۔ کائنتن سیاہ اسم فاعل شبہ فعل، اپنے ہیا ضمیر مستتر جائز الاستتار فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔